بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج ہم اس پہ بات کریں گے کہ کبوتر کی پر کیسے کھینچے جاتے ہیں، اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ میں نے اکثر دوستوں کو پر کھینچتے ہوئے دیکھا ہے نیٹ پہ ہی، بہت مطلب نامناسب طریقے سے وہ پر کھینچ رہے تھے جن کو میں نے دیکھا تھا، تو وہ طریقہ مجھے تو مناسب نہیں لگا، تو وہ طریقہ ان کا ٹھیک نہیں تھا۔ اس سے کیا ہوتا ہے، وہ دیکھیں یہ اس طرح انہوں نے کبوتر پکڑا اور اس طرح بس کھینچ دیے پر، اس نے نا پکڑ کے ایسے بس کھینچ دیے، مطلب وہ بالکل ہی نامناسب طریقہ تھا، کبوتر کے ساتھ ظلم ہے یہ۔ اس سے کیا ہوگا نقصان، اس سے کیا ہوگا نقصان یہ ہوگا کہ اس کے یہ جوڑ ہوتے ہیں، 3 جوڑ ہوتے ہیں بازو کے، جیسے ہمارے ہیں 1 2 یہ کلائی والا 3، اس کے بھی ایسے یہ 3 جوڑ ہوتے ہیں۔ ایسے زور سے کھینچنے سے جوڑ ہل بھی سکتے ہیں، جوڑ اتر بھی سکتے ہیں، وہ جہاں سے پر نکلا ہوتا ہے وہ ڈیمیج ہو سکتا ہے حصہ، اس میں زخم ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اسی کی وجہ سے وہ شاید دانہ پانی بھی چھوڑ دیتا ہے، اگر اس کو یہاں پہ پر کھینچنے سے اس کو تکلیف ہے تو وہ شاید 1 2 دن دانہ پانی بھی نہ کھائے۔ پر کٹائی بھائی بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اس میں جو ہے نا کبوتر کو بڑے آرام سے دھیان سے کرنی چاہیے۔ یہ پر کو آپ نے اس طرح پکڑ لینا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ پر کے اندر کوئی کچا پر نہ ہو، جس کے اندر بلڈ ہو، خون ہو، وہ والا پر نہ ہو۔ اگر وہ والا پر ہو تو وہ آپ نے نہیں کھینچنا پر، اس کو ویسے ہی چھوڑ دینا ہے۔ کبوتر ہر سال نئے پر نکالتا ہے، پچھلے پر گرا دیتا ہے، تو سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ کبوتر نیا پر کوئی نہ کوئی نکال رہا ہوتا ہے۔ ابھی یہ کوئی پر نہیں نکال رہا ہے، اس کے سارے پر پرانے ہیں، تو ابھی ہم اس کو کھینچتے ہیں، صرف میں آپ کو دکھانے کے لیے یہ کبوتر کھینچ رہا ہوں۔ اچھا جی، آپ نے کبوتر پکڑ لینا، یہ جہاں پہ کبوتر کا پر نکل رہا ہوتا ہے، یہ جوڑ جون سا پر آپ نے کھینچنا ہے، اس پر کے یہ جوڑ جہاں سے پر نکل رہا ہوتا ہے وہاں سے آپ نے دبا لینا ہے۔ اس کو دبانے کے بعد آپ نے یہ پر سیدھا جس سمت میں ہوگا، سیدھا پر ہے سیدھا نکلے گا، اس کو ایسے کر کے آپ نے ایسے کر کے نہیں کھینچنا، سائڈ سے کر کے نہیں کھینچنا، اس طرف کر کے کھینچنا ہے، بالکل اسٹریٹ سمت میں رکھنا ہے، اور یہاں سے اس کو دبانا ہے۔ آپ نے دبا کے اس کو ہاف یہاں سے تقریباً پکڑنا ہے، آپ نے ادھر سے درمیان سے پکڑنا ہے، اور اس کو اسٹریٹ کھینچنا ہے، آپ نے بالکل سیدھا کھینچنا ہے، اس طرف ہی کھینچنا ہے، جس طرف پر کا رخ ہے اسی طرف آپ نے کھینچنا ہے۔ یہ دیکھیں بڑے آرام سے پر نکل آئے۔ اسی طرح ہی آپ نے باقی پر کھینچنے ہیں، اور اس میں جلد بازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی نا دوست ایک کبوتر 5 سیکنڈ سے بھی کم ٹائم میں ایسے کھینچ کے نا، کوئی 500 کبوتر بھی اگر کھینچنا ہو تو وہ آدھے گھنٹہ بھی نہیں لگتا۔ وہ 3 دوست اکٹھے ہو کے 4 بیٹھتے ہیں، وہ ایسے ایسے پکڑ کے یہاں سے پکڑا کبوتر کو، پکڑ کے ایسے ایسے کھینچا، آدھے گھنٹے میں فارغ ہو گئے۔ اور اس کے بعد 6 گھنٹے بیٹھ کے انہی کبوتروں کی باتیں بھی ہم کرتے ہیں کہ اس دفعہ نے یہ خوراک دینی ہے، ایسے اڑانا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کبوتر اچھا اڑے گا، یعنی کہ انہی کبوتروں کی باتیں ہم 6 گھنٹے کر لیں گے، لیکن اس کبوتر کو ہم تھوڑا ٹائم زیادہ نہیں دے پاتے، تو یہ غلط ہے۔ بجائے 6 گھنٹے ایک دن 6 گھنٹے ان کی باتیں نہ کریں، تو ان کو ٹائم دے دیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ آپ نے جہاں 2 سیکنڈ میں کبوتر کی پر پٹائی کر دینی ہے، پر کھینچ دینا ہے، وہاں اگر آپ 1 1.5 منٹ لگا لیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے، ایک ہی دفعہ لگنا ہے، باتیں روزانہ بھی ہو جائیں گی، تو دھیان سے کرنا چاہیے۔ اگر 2 بندے بھی ایک کبوتر کو کھینچے تب بھی کچھ غلط نہیں ہے۔ کبوتر کی جتنی ہم اچھی سنبھال کریں گے، اس کو جتنا ہم اچھا ٹریٹ کریں گے، اس نے ہمیں پرفارمنس دینی ہے۔ اگر اس کی پرفارمنس میں فرق پڑتا ہے تو ہمارے اس کو سال دانہ کھلانے کا یا 6 مہینے دانہ کھلانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو برائے مہربانی ایک ایک پر کر کے کھینچا کریں۔ تو یہ دیکھیں جی، اب میں نے یہ پر کھینچا اور اس کو میں نیچے سے اسی پر کو دبا رہا ہوں، اس پر کو میں نے نیچے سے دبا لیا، یہ میں نے پکڑا ہے، یہ بڑے آرام سے باہر آ گیا۔ یہ میں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے یہ کبوتری کے پر کھینچ رہا ہوں۔ اسی طرح ہی آپ نے ادھر کے پر کھینچ دینا ہے۔ یہ دیکھیں
یہ نیچے سے لازمی آپ نے دبانا ہے، پر کو جس سمت میں پر ہوگا اسی سمت میں کھینچنا ہے آپ نے، بالکل سیدھا. یہ دیکھیں بالکل سیدھا کھینچنا ہے، پر کو ایسے ٹیڑھا میڑھا نہیں کرنا آپ نے. یہ میں نے اس کے 3 پر کھینچے ہیں، صرف آپ بھائیوں کو سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے کہ پر کی ڈائریکشن کیا ہونی چاہیے کھینچتے وقت. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. نہلائی دیتے ہیں کبوتروں کو پٹائی سے پہلے، نہلائی دیتے صرف اس وجہ سے ہم نے ان کے سارے پر کھینچ دینے ہوتے ہیں، سارے پر نہیں نکالنا ہوتا ہے. نہلائی دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو پر یہ مطلب یہ جسم کے جو پر ہیں یہ تو ہم نہیں کھینچ سکتے، تو یہ جو پر ہے نا، یہ پھر جب کبوتر نہا لیتا ہے تو یہ پر خود بخود جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں، مطلب جتنے اس نے جھاڑنے ہیں نرم ہو جاتے ہیں وہ جھاڑ لیتا ہے، تاکہ ایک ہی دفعہ میں سارے پر نئے نکل آئیں. نہلانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کبوتر کے باقی پر جو جسم کے اوپر ہیں وہ بھی اگر گرا لیتا ہے تو وہ بھی نئے ساتھ ہی نکل آئیں گے. اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.